صلی علی رسول اللہ اما بعد انتہائی قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت باقی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو آخرت کی باقی اور ہمیشہ کی زندگی اور لمبی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مختصر سی دنیا کی زندگی دی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ انسان کرے گا وہی آخرت میں پائے گا۔ دنیا میں اگر اچھے اعمال کرے گا تو آخرت میں اس کا اچھا بدلہ پائے گا، اگر دنیا میں برے اعمال کرے گا تو آخرت میں اس کا برا بدلہ پائے گا۔ جس طرح ایک کسان کھیت کے اندر جس چیز کا بیج ڈالتا ہے وہی چیز اٹھاتا ہے۔ اگر گندم کا بیج ڈالتا ہے تو گندم ہی اس کو ملتی ہے، چاول کا بیج ڈالتا ہے تو چاول ہی اس کو پیداوار مکمل ہونے کے بعد ملتا ہے۔ تو جس چیز کا بیج ڈالا جاتا ہے اسی چیز کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جس چیز کا بیج ڈالیں گے، اچھائی کا بیج ڈالیں گے تو آخرت میں اچھائی ملے گی، برائی کا بیج ڈالیں گے تو آخرت میں برائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم الحمدللہ کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی معنی میں ہم آخرت کی تیاری میں لگ چکے ہیں۔ ہم سب کہیں اس پر الحمدللہ، اور یہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ اب آخرت کی طرف راغب ہو چکے ہیں، آخرت کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ جہاں پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وہاں اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ پہلے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ پہلے تراویح نہیں ہوتی تھی تو رمضان میں تراویح بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے روزے نہیں رکھتے تھے تو رمضان میں روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ پہلے سخاوت نہیں کرتے تھے تو رمضان میں سخاوت بھی کر رہے ہیں۔ اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان میں جو اعمال کر رہے ہیں ہمیں ان کی پکی عادت ہو جائے۔ کسی نے کیا اچھی اور خوبصورت مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، اگر کوئی شخص 4 دن سگریٹ پی لیتا ہے تو 4 دن سگریٹ پینے کے بعد کہتا ہے اب تو سگریٹ پینے کی میری عادت بن گئی۔ 4 دن نسوار کھا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ اب تو نسوار رکھنے کی میری عادت بن گئی۔ 4 دن اگر وہ پان کھا لیتا ہے تو کہتا ہے اب تو پان کھانے کی عادت بن گئی۔ 4 دن اگر موبائل استعمال کر لیتا ہے تو کہتا ہے اب تو موبائل استعمال کرنے کی عادت بن گئی، یعنی غلط استعمال کرنے کی۔ اچھا استعمال تو منع نہیں لیکن غلط استعمال منع ہے۔ تو دیکھیں، اگر برائی کے کام، برے کام 4 دن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی پکی عادت بن جاتی ہے، پھر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، صدقے خیرات کر رہے ہیں، غمخواری کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، تو یہ رمضان ایک ٹریننگ کورس ہے جو ہمیں عادت بنانے کے لیے دیا گیا ہے کہ رمضان میں تم یہ کام کرو گے اور پورا مہینہ سنت کے مطابق یہ تمام نیک اعمال کرتے رہو گے تو انشاءاللہ سارا سال تمہیں ان نیک اعمال کی توفیق ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھائی اگر ہم رمضان کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کی عادت ہو جانی چاہیے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک شخص پورا مہینہ تو نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، جو ہی رمضان جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔
بھائی ایک برا کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو تو عادت ہو جاتی ہے برا کام کرنے کی، وہ برا کام اس سے چھوٹتا نہیں۔ تو اگر نیک کام اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی بھی عادت ہو جانی چاہیے، اور ہم پکی عادت بنا لیں۔ جتنے بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں ہم کوشش کریں کہ ہماری ان کی پکی عادت بن جائے، اور پھر رمضان کے بعد بھی ہم اس کے عادی بن جائیں، اور رمضان کے بعد بھی ہمارا ان نیک اعمال کو چھوڑنے کا دل نہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ پلے باندھ لینا چاہیے کہ اگر رمضان کے بعد بھی ہم یہ نیک اعمال جاری رکھیں گے تو یوں سمجھو کہ ہمارا رمضان قبول ہو چکا، ہماری رمضان کی عبادت قبول ہو چکی۔ اگر رمضان کے بعد پھر ویسے ہی ہو گئے تو پھر اس کا مطلب ہم نے نیک اعمال کیے تو ہیں مگر سنت کے مطابق نہیں کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کیے، یا شوق سے نہیں کیے، محبت سے نہیں کیے، جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ نیک اعمال کی توفیق نہ ہوئی، ہمارے نیک اعمال میں کمی رہی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کرتے بھی رہیں اور شوق ذوق کے ساتھ کریں، اور سنت کے مطابق پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہیں، تاکہ ہماری عادت بن جائے اور ہم سارا سال اسی طرح نیک بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں